بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارا جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں مرد حضرات، وہ ایک بڑی خاص قسم کی بڑی خوبصورت قسم کی چپل پہنتے ہیں جس کو کھیڑی کہا جاتا ہے، اور صدیوں سے اس کو کھیڑی کہا جاتا ہے۔ مجھے یہاں پہ کھیڑی کا تعارف کرانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ آپ میں سے بچہ جو ہے اس سے لے کر بڑے بزرگوں تک ہر کوئی جانتا ہے کہ کھیڑی کس کو کہتے ہیں۔ آگے اس کی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں نوروزی بھی ہے، اس میں ٹی شیپ کی بھی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو مجموعی طور پہ ایک ایسی شکل اختیار کر جاتی ہیں جس کو ہم کھیڑی کہتے ہیں۔ بلوچستان میں چلے جائیں تو بلوچستان میں اسی سے ملتے جلتے آئیڈیا پہ جب کام کیا جاتا ہے تو وہاں ذرا اس کو تھوڑا سا رف سی شکل دی جاتی ہے اور دونوں سائڈوں پہ اس کی جھالر نکالی جاتی ہے اور اس کو بلوچی چوٹ کہتے ہیں۔ ہمارے ان دونوں صوبوں کے اندر چونکہ دشوار گزار راستے، پتھریلے علاقے اور اس طرح کی جگہ بہت زیادہ ہیں، اور جو کامن پرسن ہیں، جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں خاص طور پہ، انہیں سارا دن انہی راستوں، انہی پگڈنڈیوں، انہی گزرگاہوں پہ چلنا ہوتا ہے۔ تو اس نیچر آف لینڈ کو سمجھتے ہوئے، اس زمین کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس خوبصورت اور خصوصی چپل کو ڈیزائن کیا گیا، چاہے وہ یہاں پہ پختونخوا میں صوبہ سرحد میں کھیڑی کہلائے اور چاہے وہ بلوچستان میں بلوچی چوٹ کہلائے۔ اب اس کا تعلق بنیادی طور پہ تو پختونخوا کے صوبے سے یا بلوچستان کے صوبے سے ہے، لیکن یہ وہاں تک باؤنڈڈ نہیں ہے۔ دنیا بھر میں پہنی جاتی ہیں کھیڑیاں، اور پنجاب میں پہنی جاتی ہیں اور بڑے شوق سے پہنی جاتی ہیں، اور بڑی بڑی برانڈز ہیں پاکستان کے اندر، وہ بھی اب باقاعدہ طور پہ کھیڑیاں، مختلف قسم کی کھیڑیاں جو ہیں وہ بناتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ وہی 4 سدہ والی جو روایتی کھیڑی ہے، جو چپل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ خریدیں۔ آپ کسی بھی شاپ سے، کسی برانڈڈ شاپ سے، کسی نان برانڈڈ شاپ سے، گلی گلی میں سے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، چاہے وہ سندھ کا علاقہ ہو، چاہے وہ پنجاب کا علاقہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کھیڑی جو ہے اس کو خرید سکتے ہیں۔ یہ کھیڑی تب تک تو کھیڑی تھی، اور تب تک کی نسل کے لیے کھیڑی تھی جب تک اس کو پاکستان کے کرکٹ کے مایہ ناز کھلاڑی اور کرکٹ کے ہیرو، 1992 کے ورلڈ کپ کے ہیرو اور پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان، سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان نے نہیں پہنا تھا۔ اور عمران خان نے جب اس کو سٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے اس کو جینز کے نیچے سٹارٹ کیا تھا۔ عموماً ہمارے ہاں جینز کے نیچے کھیڑی پہننے کا تصور نہیں تھا، لیکن جب ایک ہیرو نے، ایک قومی ہیرو نے اس کھیڑی کو پہن لیا تھا اور پھر جینز کے نیچے پہن لیا تھا، پھر لوگوں کے لیے یہ جو حوالہ ہے، وہ جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ حوالہ بہت کافی تھا کہ چونکہ عمران خان نے پہن لی تو اب ہم بھی پہنیں گے۔ تو تب سے نہ صرف یہ کہ یہ جینز کے نیچے پہننے کا رواج ہوا، بلکہ یہ کپتان چپل کہلائی۔ اور اب جو نئی نسل کے لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، جو تحریک انصاف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، وہ اسے کھیڑی کہہ کے نہیں پکارتے، وہ اسے کپتان چپل کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور عمران خان کی ذات اور عمران خان کے پہننے کی وجہ سے کھیڑی کو جو گلیمرائز کیا گیا ہے، اور جتنا اس کو جتنی مشہور ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان اب اس کے اندر ساکس بھی پہنتے ہیں، کھیڑی کے اندر عموماً تو جرابیں جو ہیں وہ نہیں پہنی جاتی، چونکہ خان صاحب پہنتے ہیں تو پھر لوگ بھی پہنتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کھیڑی سے محبت نہیں ہے، اس کی وجہ عمران خان سے محبت ہے۔ تو جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، جب آپ کسی کو عشق کی حد تک چاہتے ہیں، تو نہ صرف یہ، باقی بحث تو اور طرف چلی جائے گی کہ آپ اس کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور صرف خوبیوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، بلکہ آپ اس کا لباس، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کی گھڑی، اس کی اینک، اس کا ہیئر سٹائل۔ آپ کو یاد ہوگا 92 کی فلموں میں جو ہیئر سٹائل سنجے دت نے اپنایا تھا، وہ ہیئر سٹائل پھر انڈو پاک میں سب نوجوان لڑکوں نے اپنایا تھا۔ پھر جو گجنی میں سلمان خان نے ہیئر سٹائل اپنایا تھا، وہ بھی پاکستان میں اور بھارت میں اور بنگلہ دیش میں، اور یہ لوگ جو اردو اور ہندی کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے اپنایا تھا۔ اور اس کی وجہ وہ ہیئر سٹائل نہیں بلکہ وہ شخصیت تھی جس نے اس انداز کو اپنایا تھا۔ اب آپ ذرا پاکستان کی سرحد کو کراس کریں، بھارت میں چلے جائیں، تو ان کی تحریک آزادی کے جو رہنما جواہر لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے ایک خاص قسم کی سر پہ رکھنے والی ٹوپی کو زیب تن کیا، تو وہ نہرو کیپ کہلائی۔
ٹھیک ہے. اب وہ جو نہرو کیپ تھی وہ اسپیشلی جواہر لال نہرو کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اس سے پہلے چلتی آ رہی تھی، لیکن چونکہ ان کے مقبول ترین لیڈر نے پہن لیا تو وہ نہرو کیپ کے نام سے مشہور ہوگی. جیسے یہاں ہمارے یہاں کپتان چپل ہوئی. پھر اس کے بعد ایک خاص قسم کی واسکٹ، جس کو جدید زمانے میں ویسٹ کوٹ کہا جاتا ہے، وہ جواہر لال نہرو نے جب پہنی تو وہ نہرو کٹ کہلائی. یعنی کہ اگر آپ نے ایک خاص قسم کی ویسٹ کوٹ کو اپنے لیے بنوانا ہو اور آپ بنانے والے کو یہ کہیں کہ اسے نہرو کٹ میں بنا دو، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے. پھر دوبارہ ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں کراکلی ٹوپی صدیوں سے چلی آ رہی تھی اور بہت لوگ اس کو پہنتے تھے اور بڑے عرصے سے پہنتے تھے، لیکن اسے کراکلی ٹوپی کہا جاتا تھا. جب ایک تقریب کے اندر احتراماً اور اعزازاً اس کیپ کو محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ رکھا گیا تو وہ جناح کیپ کہلائی، اور آج پوری دنیا میں وہ جناح کیپ کہلاتی ہے. یعنی اگر آپ بہت سے لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ جناح کیپ کو اصل میں کیا کہا جاتا ہے تو وہ اس کو نہیں جانتے. ماؤ زے تونگ کا کوٹ، ماؤ زے تونگ کا جو کوٹ تھا، چونکہ وہ ریولوشنری انقلابی لیڈر تھے چائنا کے، تو وہ بڑا مشہور ہوا. اور اب آپ کے پاس چونکہ پاکستان کے اندر تو اب جیسے سردیوں کا موسم ہے تو وہ جو جیکٹ ٹائپ کوٹ آتے ہیں، ایک تو یہ کوٹ ہے جو میں نے پہن رکھا ہے، لیکن جو جیکٹ، یہ تو یورپین سٹائل کا ہے، لیکن جو جیکٹ ٹائپ کوٹس آتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ماؤ زے تونگ کا سٹائل کہلاتا ہے. تو چیزیں دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، چیزیں موجود ہوتی ہیں اور چیزیں عام پبلک کے استعمال میں ہوتی ہیں، لیکن ہر استعمال شدہ چیز، خاص طور پہ لباس کے اندر، اس کا ایک نام ہوتا ہے اور وہ اپنے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. بالوں کے سٹائل کے اندر اس سٹائل کا نام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے نام سے ہی جانی پہچانی جاتی ہے. لیکن جب بھی کوئی ایسی شخصیت کی جو ہیرو، جو معروف ہو، جو مشہور ہو، جسے لوگ چاہتے ہوں، جس سے عشق کا دعویٰ کرتے ہوں، میں موضوع کو جس جانب لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ میں آج کون سی باتیں لے کے بیٹھ کے ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کے آگے بیان کرنا ہے. تو جب وہ سٹائل، وہ انداز، وہ جوتے، وہ کپڑے مشہور ہو جاتے ہیں تو انہیں ان کے نام سے بدل کر ان شخصیات کے نام پہ رکھ دیا جاتا ہے جنہوں نے اسے پہنا یا اپنایا ہوتا ہے. اور یہی وہ مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے دی ہیں. اب تمام تر اختلافات اپنی جگہ، تمام تر محبتیں اور عشق اور ایفیلیشنز اپنی جگہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شہرت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور شہرت کی بنیاد پہ جو محبت ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ان کے پہنے کپڑوں جوتوں کے نام جو ہے وہ بدلوا دیتی ہے. اب مسلمان دنیا بھر کے اندر، اور خاص طور پہ یہ جو ہم بر صغیر انڈو پاک ہے، انڈیا ہے، وہاں کے مسلمان ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں، پاکستان کے مسلمان ہیں، وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں. میں یہاں پہ ہرگز 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 تحریک لبیک کی بات نہیں کر رہا، نہ اس کا حوالہ دے رہا ہوں، کیونکہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ تحریک لبیک نے اپنایا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ہم اس سے پہلے بھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پکارا تو انہوں نے جواب میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں اور باپ قربان ہوں. اس جملے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپلائی کیا، جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا. یہ نیشن جو ہے جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ڈوبے ہونے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تن من دھن قربان کرنے کا، اپنی گردنیں کٹانے کا، اپنی جان لٹانے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم مختلف محفلوں میں جب جاتے ہیں، ہم مختلف جلسے جلوسوں سے خطاب کرتے ہیں، ہم نجی طور پہ جب بات کرتے ہیں، جب دو دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا موضوع بحث جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ہو،
تو ہم اس پہ کٹ مرنے کو صرف تیار ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے دنیا سے ہر ایک نے چلے جانا ہے، ہر شخص نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو جب موت آنی ہی ہے تو کیوں نہ وہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ آئے۔ اب یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم جناب غازی علم الدین شہید کو آج کے دور کی بات، آج کے دور سے مراد اس ایک صدی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے تو وہ کمال ہستیاں دنیا میں آئیں اور دنیا سے تشریف لے گئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پہ کٹ مری، شہید ہوئیں۔ لیکن اگر اس صدی کی بات کی جائے تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر پھر عامر چیمہ شہید تک بیچ میں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہوں نے بنیادی طور پہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عملی نمونہ جو ہے وہ پیش کیا، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جب اسے کسی عام سے مسلمان سے مراد میری اس مسلمان کی ہے کہ جو اپنی عبادات کے اندر، جو اپنے دیگر معاملات کے اندر اتنا خالص اور اتنا مخلص نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے، جو پابندی سے تلاوت قرآن یا نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، لیکن جب اس کے آگے موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہوتا ہے اور جب اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کے قصے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ ایک جذبہ، ایک دینی جذبہ، ایک روحانی جذبہ جو ہے وہ ہر ایک انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ یقیناً اس سے اتفاق کریں گے کہ لوگ پھر کٹ مرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی بنیادی بات ہے جو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو کپتان چپل کی مثال دی، میں نے آپ کو نہرو کیپ کی مثال دی، نہرو کٹ واسکٹ کی مثال دی، موزے تنگ کے کوٹ کی مثال دی، جناح کیپ کی مثال دی۔ لوگوں نے ہر اس شخص، اور پھر میں نے آپ کو شاہ رخ خان اور سنجے دت اور سلمان خان کے جو سٹائل تھے، جو کہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا بابر علی ہمارے جو فلم سٹار تھے، انہوں نے بھی لمبے بالوں کا سٹائل اپنایا تھا، تو چونکہ ہمارے لیے ہیرو تھے تو ہم نے وہ انداز جو ہیں، وہ جو سٹائل ہیں وہ اپنا رکھے۔ تو ہر ایک وہ شخصیت کی جس کے ساتھ ہمیں کسی بھی حوالے سے محبت ہو، اب جیسے عمران خان ہے تو ان کے ساتھ محبت کی دو وجوہات ہیں، ایک تو بطور کرکٹر ان کا ہیرو ہونا، اور پھر دوسرا بطور ایک سیاسی رہنما کہ جس میں ان کے چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے ان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو آخری اور واحد امید ہے جو پاکستان کو ان کے مطابق مسائل اور مصائب سے نکال سکتے ہیں، وہ عمران خان ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ عمران خان کی جینز، عمران خان کی کھیڑی اور عمران خان کے انداز کو اپناتے ہیں اور اسے کپتان چپل کا نام دیتے ہیں۔ میں دوبارہ ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا پولیٹیکل ایفیلیشن کسی کے ساتھ بھی ہو، ہم کرکٹ کے میدانوں یا کھیل کے میدانوں کا ہیرو کسی کو بھی مانیں، ہم سیاست کے میدانوں کا ہیرو کسی کو بھی مانیں، ہم اپنا نجات دہندہ سیاسی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے کسی کو بھی اپنائیں، لیکن جب بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے تو وہ ان سے ورا اوپر ہے، کہیں اوپر ہے۔ تو کیا ہم میں سے کسی نے ظاہر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو ہر امتی کو ہے۔ میں نے آپ کو انڈیا پاکستان کی مثال صرف اس لیے دی کہ ہمارا اپنا تعلق اس سے ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ عرب میں رہنے والے مسلمان یا دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کا انداز کون سا اپنا رکھا ہے؟ کیا ہم نے ان کا کوئی انداز اپنا رکھا ہے یا ہم نے ان کا کوئی بھی انداز نہیں اپنا رکھا؟ دیکھیں، جن لوگوں نے اپنے معبود بنا لیے، وہ جو کفار ہیں، وہ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا ان کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے پڑوس کے اندر ہندوؤں کا ملک ہے، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا کے ان بتوں کو پوجتے ہیں، اور ان کے پاس ان کی اپنی دلیلیں اور اپنے فلسفے موجود ہیں۔ وہ اپنے سامنے رکھے ہوئے اس لکڑی، مٹی، سیمنٹ یا کسی بھی میٹیریل کے بنے ہوئے بت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو خدا نہیں مانتے، یہ تو اس خدا کا ایک عکس ہے جو ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے، ورنہ جس کو وہ اپنا بھگوان کہتے ہیں اس کے بارے میں ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کو دیکھ نہیں رکھا۔ لیکن ہمارے ہاں بینگ اے مسلمان، اللہ رب العزت واحد ہے، یکتا ہے،
وحدہ لا شریک ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے مانا ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے اس کی بنیاد کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی کو الہ مانتے ہیں، ہم ایک ایسی ہستی کو عبادت کے لائق مانتے ہیں کہ جس کو ہم نے دیکھ نہیں رکھا، اور ہمارا ایمان اللہ پاک کی ذات پر یہی ہے کہ دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہلتا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے ذہن میں کوئی بھی آنکھیں بند کر کے سنیپ شاٹ کوئی عکس بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ شرک میں چلا جائے گا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ پاک جو ہے اس کا ظاہری حلیہ کیا ہے، اور اللہ پاک کے وجود کے اندر کیا کچھ ہے۔ جیسے انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کے ہونٹ ہیں، دانت ہیں، بال ہیں، کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ایک خاص وضع قطع ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس کا رنگ اور اس کی صورت جیسی بھی ہو، لیکن وہ آپ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان ہے، انسانوں میں سے ہے۔ اللہ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی وجود کے اندر اس کے خد و خال اور ساخت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ ہم نہیں جانتے۔ تو اور اگر ہم اس کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، وہ ایک طرح کا شرک ہو جائے گا۔ میں اس بات کی ڈیٹیل میں جا کے کسی بھی قسم کی کنٹروورسی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ اللہ کی ذات کو نہ صرف یہ کہ ہم نے دیکھ نہیں رکھا، بلکہ اللہ کی صفات کے بارے میں تو ہم بات کر سکتے ہیں، اللہ کی قدرت کے بارے میں تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، عبادت کے لائق ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ظاہری وجود آنکھوں سے دیکھا ہوا وہ تو معراج شریف کی رات میں صرف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دیکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی بھی تصویر کشی ہم اپنے سامنے نہیں کر سکتے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھ لینے کے بعد ان اللہ کے حلیے کو بیان نہیں کیا۔ ہمیں کہیں بھی ایسا کوئی مستند ذریعہ نہیں ملتا کہ جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ پھر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ باری تعالیٰ، وہ معبود، وہ ہستی ہمارے لیے ایک احساس کے طور پہ بھی ہے۔ یعنی میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم جسمانی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے ذہن میں کوئی عکس اور کوئی خاکہ نہیں بنا سکتے، تو ہمارے ذہن میں یہ احساس ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے، ایک معبود ہے کہ جو پوری کائنات کا، صرف دنیا کا نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے، جو رب ہے، رب العالمین ہے۔ تو یہ ایک احساس ہمارے، لیکن جب بات آتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ بشر میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں۔ ہم بالکل وہ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی، لیکن بہت سے لوگوں کو آج کے دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوتی ہے، اور اس سے پہلے صحابہ کرام کا وہ دور کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور بار بار کی، بار بار کی، بار بار کی، ان کے ساتھ کھایا پیا، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ باتیں کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان سے دین سیکھا، ان سے قرآن سیکھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اب یہی وجہ ہے کہ سیرت النبی میں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں رکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک وہ مقدس بال کیسے تھے، وہ مقدس آنکھیں کیسی تھیں، وہ مقدس ناک کیسی تھی، وہ نورانی پیشانی کیسے تھی، وہ نورانی وجود کیسا تھا، وہ جہاں مہر نبوت تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی ساخت کیسی تھی، آپ کے ہتھیلیاں کیسی تھی، آپ کی انگلیاں کیسی تھیں، آپ سے خوشبو کیسے آتی تھی، آپ سے نور کیسا چھلکتا تھا، آپ کی مسکراہٹ کیسی تھی، آپ کے پورے وجود اطہر ہمارے سامنے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو چونکہ اس کے جسمانی ساخت کے طور پہ نہیں جانتے، صفات اور ذات کے طور پہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے ہیں، اسی کے بنتے ہیں، وہی ہمارا معبود ہے، لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حلیہ مبارک ہم تک پہنچ چکا، ان کا لباس مبارک پہنچ چکا، ان کے نالین پاک، ان کے مقدس جوتے
اب وہ ان میں اصل کون سا ہے اور اس کی کاپی کون سی ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ جگہ جگہ تصویروں میں بھی موجود ہیں اور دنیا میں مختلف مقامات پہ موجود ہیں جہاں ان کی زیارت کی جا سکتی۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس انداز کو اپنایا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے زیب تن کی اشیاء، چاہے وہ مقدس پاؤں کی ہوں یا جسم میں اتھر کی ہوں، لباس ہوں یا جوتے ہوں، ان کو کاپی کریں۔ نہیں نہیں نہیں، ان کا انداز، ان کے اطوار، ان کی سیرت، ان کی سنت، کہ وہ بچوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، عورتوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، بزرگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، اپنے ہم عمروں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، کس بات پہ تبسم فرماتے تھے اور کس بات پہ نہیں تبسم فرماتے تھے، نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا تھا، راتوں کے قیام میں کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، آپ پانی کیسے پیتے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ کو کھانے میں پسند کیا تھا، اور آپ کو مشروبات میں کیا پسند تھا، آپ کا گفتگو کا انداز کیسا تھا، آپ کا لہجہ کیسا تھا، آپ کی نگاہیں کس جانب ہوا کرتی تھی۔ وہ تمام اطوار جو سیرت کی کتابوں میں ہمارے سامنے بڑے کھل کھلا کے ہیں، ان میں سے ہم نے انفارچونیٹلی کسی کو نہیں اپنا رکھا۔ وہ قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ آپ کی اتباع کرے، تو اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، ان کو اپنانا ہے۔ میں نے دنیاوی انداز سے اپنے اس پروگرام میں مثالیں دی، میں نے آپ کو چند رہنماؤں، چند عالمی رہنماؤں، چند ملکی رہنماؤں کے حوالہ جات دیے کہ آپ ان سے منسوب کپڑوں، جوتوں، بالوں کے سٹائل اور بہت سی چیزوں کو ان کے نام سے منسوب کر کے بڑے فخر سے اتراتے پھرتے ہیں اور اپناتے پھرتے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ آپ نے اس ہستی کہ جو شافع روز محشر ہیں، جن کی شفاعت سے، جن کی سفارش سے آپ نے جنت میں جانا ہے، آپ کی جان خلاصی ہونی ہے قیامت والے دن، آپ کو کوئی بچانے نہیں آئے گا، لیکن وہ واحد ہستی جو آپ کو بچانے آئے گی، آپ نے ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کی سیرت، ان کی سنت میں سے کیا اپنا رکھا ہے۔ جب آپ کا سامنا ہوگا تو آپ فخر سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا کہنے کے قابل ہوں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھا تو دنیا میں بڑا گناہ گار، اور میں دنیا سے کچھ اعمال کے نام پہ لے کے نہیں آیا، لیکن ہاں یہ ایک چیز میں نے آپ کی اپنانے کی کوشش کی تھی، تو اس کے اوپر اپنا محاسبہ ضرور کیجئے۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور اپنا تزکیہ کرنا یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ ہم سارا دن یہاں پہ ہر روز آپ سے سیاست کی بات کرتے ہیں، ملک میں الیکشن ہونے والے ہیں، مختلف جماعتوں کی بات کرتے ہیں، مختلف جماعت کے خلاف بولے تو ان کے چاہنے والوں سے گالیاں بھی کھاتے ہیں، ہم پہ تبرہ بھی بھیجا جاتا ہے، ہمیں برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کے وہ جو اولین چیز ہے، وہ جو اولین مقصد ہے، تھوڑا سا خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کا تعلق یوتھ سے ہے، خاص طور پہ وہ لوگ کہ نوجوان ہیں، وہ صرف یہ سوچیں کہ رات کو جب وہ اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہیں تو کیا وہ اس دن میں کی گئے اپنی حرکات، اپنے کام، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے کبھی جائزہ لیجئے کہ آج کا پورا دن جو ہے وہ اپنے کیسے گزارا ہے، اور اس میں کیا ایسا تھا کہ جو آپ نے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اپنایا تھا، اور جو آپ کے لیے کل کو کام آنے والی چیز ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔